وہ رباب کے ساتھ چھٹی منا رہا تھا۔ ساحل سمندر پر دور تک اس کے ساتھ چلتے، پانی کی لہروں سے کھیلتے ہوئے وہ اپنا تمام ماضی بھولے ایک نیا معیز بن گیا جسے زندگی سے پیار تھا۔ دیکھا سمندر میں کیسا جادو ہے، تم جیسے سڑیار آدمی کو بھی اس نے خوش مزاج بنا دیا۔ رباب اسے چھیڑ رہی تھی۔ مائنڈ یو، میں پہلے سے ہی خوش مزاج آدمی ہوں محترمہ، معیز نے مسکرا کر کہا۔ محترمہ؟ رباب نے ناک چڑھا کر ناگواری سے دہرایا۔ میں کون سی سیاستدان ہوں جس کے لیے تم اتنے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ وہ نازنین تھی، ناز پرور تھی۔ اس کے پیچھے ڈوبتا سورج اس کے بالوں کو نارنجی کر رہا تھا اور وہ سونے کی بنی مورت لگ رہی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور سمندر پر جادو اترنے لگا تھا۔ معیز پر بھی یہ جادو اثر کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار رباب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ آئی ایم سوری ہنی۔ رباب کا دل عجیب سے انداز میں لرزا۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی رہی تھی مگر ایسی اجازت اس نے کسی کو نہ دی تھی، اور یہاں وہ اجازت مانگ ہی کب رہا تھا۔ دندناتا ہوا دل میں غصہ چلا آ رہا تھا۔ رباب نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ڈوبتے سورج کے سامنے دو سائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، شاید ایک دوسرے کے دل میں اترنے کو تہے۔ معیز کے موبائل کے رنگ ٹون نے انہیں حواس میں لا پٹکا۔ ایسے موقعوں کے لیے سائلنس کا آپشن رکھا گیا ہے سیل فون میں۔ رباب جی بھر کر بدمزہ ہوئی تو اون کا نام اسکرین پر جگمگاتے دیکھ کر معیز ہنستے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف وہ بہت پرجوش تھا۔ یار میں کل تجھے کہہ رہا تھا نا، وہ لڑکی مجھے دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ معیز کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ چلتے ہوئے رباب سے تھوڑے فاصلے پر ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی لڑکی؟ وہی یار جو کل رات تمہاری بزنس پارٹی میں دیکھی تھی۔ وہاں تو بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی۔ معیز نے رباب کو نگاہوں میں فوکس کرتے ہوئے بات برائے بات کہا۔ اس لمحے کا فسوں تھا کہ اس کا سارا دھیان رباب میں تھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارے یار، وہ جس نے کسی آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا، اون نے کہا تو معیز کو مجبوراً حاضر دماغ ہونا پڑا۔ ہاں، سیفی کی سیکریٹری تھی وہ۔ ہاں وہی، اون پرجوش لہجے میں بولا۔ یار وہی لڑکی آج اسپتال میں دیکھی میں نے، خاصا تشدد کیا گیا تھا اس پر شاید۔ آگے بول، کیوں بیکار کا سسپنس ڈال کر میرا سنڈے خراب کر رہا ہے؟ او یار، یہ وہی لڑکی ہے جو بارش میں تیری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور بعد میں تو نے اس کا پرس لوٹانے بھی گیا تھا، اون نے کہا تو معیز کے ذہن کو لمحہ بھر لگا حاضر ہونے کو۔ رباب کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے یکلخت ہی گم ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ مدہوش سا پوچھنے لگا۔ ہاں یار، آج اسپتال میں اسے دیکھا۔ کل سے میرا ذہن الجھا ہوا تھا، رہا نہیں گیا تو سوچا تمہیں بتا دوں، اون کہہ رہا تھا، اور معیز احمد کو لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم ریت میں دھنستے چلے جا رہے ہوں۔ ابیحہ مراد، وہ ایک بار پھر برے حالوں میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی جیسے 3 سال پہلے۔ وہ ٹھٹر سا گیا۔ اون کی بات سن کر معیز کے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابیحہ مراد سیفی جیسے شاطر اور اوباش آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے جب تک میرے ذہن میں الجھن سلجھ نہ جائے مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ لڑکی میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ اسپتال میں سے دیکھا تو یاد آ گیا، اون نے فاتحانہ انداز میں بتایا تو معیز اس کی الجھن سلجھاؤ عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ بدقت خود کو سنبھال پایا۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ بالکل نہیں، اس لڑکی نے ثانیہ کو اپنا نام ابیحہ بتایا تھا، وہاں نرس سے کنفرم کیا تھا میں نے۔ اسپتال والی لڑکی کا نام بھی ابیحہ مراد تھا، اون نے پرتیقن انداز میں کہا تو وہ سن رہ گیا۔ اور معیز احمد سے اب رات گزارنی مشکل تھی۔ خیر، مجھے کیا، بہاڑ میں جائے ابیحہ مراد۔ ایک اندیکھی آگ میں جلکتے سلگتے اس نے کئی بار ذہن کو جھٹکا، مگر ہر بار مجھے کیا کے خیال کے بعد اسے خیال آتا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، اور یہ کیا وہ سیفی جیسے بدکماش کے قبضے میں تھی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے معیز نے تیش میں مٹھیاں بھینچیں۔ یا اللہ، کیسا امتحان بن گئی ہے یہ لڑکی میرے لیے۔ اس کی غیرت کو جوش آنے لگا۔ وہ لڑکی مر جائے، گمنام ہو جائے اسے منظور تھا، مگر وہ سیفی کے پہلو میں نظر نہ آئے وہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ مودی صاحب کو فون کریں، مگر وہ جانتا تھا کہ کسی بھی طور صحیح اسے قیامت کی یہ رات گزارنی ہی تھی۔ صبح ہی اس مسئلے کا کچھ حل نکل سکتا تھا۔ وہ صبح گاڑی اس کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑی کیے محو انتظار تھا۔ اس نے گاڑی میں لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ چکا تھا، مگر بہر طور یہ آدھا گھنٹہ اب گزر چکا تھا۔ اس نے دوبارہ گیٹ پر نظر جما دی۔ 10-15 سیکنڈوں کے بعد چھوٹا گیٹ کھلا اور وہ باہر نکلی، اور نکل کر اسی روانی سے چلتی گاڑی میں آ کر نہیں بیٹھی، بلکہ پہلے تو سینے پر بازو لپیٹ کر وہیں کھڑے ہو کر اس نے ڈرائیور کو خوب گھور کر دیکھا۔ ڈرائیور کے ہونٹوں پر خوب کھلی کھلی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر نیچے اترا اور آگے سے گھوم کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے
بے حد خوف زدہ سے سر جھٹکتی گاڑی میں آ بیٹھی تو وہ احتراماً ذرا سا سر جھکا کر دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر آیا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ اپنا شولڈر بیگ گود میں رکھے وہ یوں ہی بازو لپیٹے سامنے اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ اون نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے صلح جویانہ اسٹارٹ کیا۔ اس وقت تم بالکل ایسے بچے کی طرح لگ رہی ہو جیسے آج کا اسکول میں پہلا دن ہو۔ ثانیہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور جب بولی تو انداز میں حد درجہ ناراضگی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے کس بات کا غصہ ہے۔ وہ تو تمہاری بے وقوفی ہے نا، اس لیے میں تمہارے غصے کو سیریس نہیں لے رہا۔ اون نے مسکرا کر کہا، دیکھو اگر میں جاب کر سکتی ہوں تو کنوینس کا انتظام مشکل نہیں تھا میرے لیے۔ تمہیں یہ نیا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ کو واقعی اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک تو اس نے لندن نہ جانے کا انچاہا فیصلہ کیا، دوسرے یہاں اپنی مرضی کی جاب ملی۔ تو اون نے پھپھو سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ چونکہ ثانیہ اس کی منکوہا ہے اس لیے وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خود نبھائے گا۔ اور پھپھو تو کیا، اس رشتے میں پڑتی دراڑوں کے ڈر سے سب ہی اون کے اس آفر کو کھلے دل سے خیر مقدم کیا تھا، مگر ثانیہ کا دل جل کر خاک ہی ہو گیا تھا۔ جاب کے پہلے ہی دن کا آغاز انچاہا ہوا تھا۔ یہ نیا نہیں، بہت پرانا ڈرامہ ہے، بلکہ حقیقت۔ وہ تو مجھے ہی اب پتہ چلا ہے کہ حقیقت سے نظریں چرانے والے بہت گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ آہ بھر کر بولا، لیکن میں اپنی زندگی میں ڈسٹربنس نہیں چاہتی۔ ثانیہ جھنجھلائی، اچھا یعنی میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا ہے؟ اون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑے ذو معنی انداز میں کہا تو ثانیہ کو جی بھر کر غصہ آیا۔ دل چاہا اپنا بیگ ہی اٹھا کر اس پر دے مارے۔ اون پلیز بی سیریس۔ میں تو تمہارے معاملے میں بالکل سیریس ہوں، تم جانتی تو ہو۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اسی انداز میں بولا، باہر کے سارے رنگ ہی اس کے پیرہن میں نظر آتے تھے اور کھلتا ہوا زرد رنگ اس کے سونے جیسے روپ کو دمکا رہا تھا۔ یہ ایک محبوب کی نظر تھی، ایک چاہنے والے کی نظر، اور اس نگاہ کو ثانیہ نے فی الفور محسوس کر لیا۔ وہ جذبت سی ہو کر زور سے بولی، سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ اون زور سے ہنسا تھا، اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا، وہ گنگنا رہا تھا۔ اسی لیے میں تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ خفا تھی۔ میرے راستے میں مت آؤ اون۔ اون نے فرم کی شاندار عمارتی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بے حد سنجیدگی سے بولی اور دروازہ کھول کر گاڑی سے اترنے لگی۔ تو اون نے اسی مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہارے راستے میں نہیں آ رہا ثانی، بلکہ تمہارا راستہ ہی ہوں میں، اور میری منزل تم۔ 4 دن میں عشق کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ طرف سے تم آزاد ہو اون عباس، جا کے اپنی زندگی جیو۔ وہ سلگی، ابھی تمہارا آفس سامنے نہ ہوتا اور بڑی توند والا واچ مین ہمیں اتنے غور سے نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں تمہاری اس آفر کا بہت خوبصورت جواب دیتا، اون نے بڑے پرسکون انداز میں کہا تو وہ لب و لہجے کی ذو معنیت واضح تھی۔ ثانیہ نے نیچے اتر کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اون نے گہری سانس بھری اور طمانینت سے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں موئز بیٹا؟ مودی صاحب اس کی بات پر ازحد حیران تھے۔ ایک تو وہ وقت سے پہلے ہی آفس آ پہنچا تھا، اس پر اس کا اضطراب و بے چینی اس کی ہر حرکت سے ظاہر تھی۔ انکل پلیز ٹائم ویسٹ مت کیجیے اور کل بلکہ کوشش کر کے آج ہی سیفی کے ساتھ میٹنگ رکھ لیں، میں فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حد درجہ عاجز تھا۔ لیکن بیٹا کوئی ریزن بھی تو ہو میٹنگ کا۔ مودی صاحب پریشان تھے اور واقعی ان کی بات صحیح تھی، اگر فون کر کے میٹنگ کا ٹائم لیا جاتا تو پھر کچھ وجہ بھی تو بتانی پڑتی میٹنگ کرنے کی۔ موئز خالص ذہنی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا۔ کیا آپ ان کے کانٹریکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ مودی صاحب نے خود ہی پوچھنا چاہا۔ موئز نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا، پھر دفعتاً جیسے اسے خیال آیا اس طرح بے سروپا گفتگو کر کے وہ مودی صاحب کو بھی الجھا رہا ہے۔ ایکچولی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور بس آپ یہ سے کہیں آج یا کل کا کوئی ٹائم لے اس سے، وہ ریزن نہیں پوچھے گا مودی صاحب۔ مودی صاحب سمجھدار انسان تھے، لمبی سانس کھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھا، اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ نہیں مودی صاحب، وہ فی الفور بولا، یہ نان آفیشیل میٹنگ ہے۔ اوکے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، میں ابھی آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ مودی صاحب کے جانے کے بعد موئز نے گہری سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ رات وہ بمشکل کچھ دیر ہی سو پایا تھا، ابھی بھی اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، مگر اب یہ مراد نامی مصیبت اس کے اعصاب پر ایسی سوار تھی کہ کسی کروٹ چین نہ پڑتا تھا۔ مودی صاحب نے آفس لائن پر تھوڑی دیر بعد کال کی، سیفی کے ساتھ میٹنگ طے ہو گئی ہے، بلکہ اس نے لنچ پہ انوائٹ کیا ہے۔ آپ کا نام سنتے ہی موئز کے تنے ہوئے اعصاب قدرے سکون میں آئے۔ اوکے مودی صاحب، تھینک یو، وہ متشکر ہوا۔ مودی صاحب نے لائن کاٹ کر ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی تفکر کی لکیریں تھیں۔ امتیاز احمد ایک تجربہ کار بزنس مین تھے، وہ سیفی جیسے کئی اور کو بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے تھے، مگر موئز احمد جیسے نو آموز کو تو سیفی جیسا شاطر بندہ چٹکیوں میں اڑا دیتا۔
اس نے بہت سوچ سمجھ کر اون کو ساتھ لیا، حالانکہ اس نے بہترے ہاتھ جوڑے، بلکہ تم کہو تو کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ اس روز بزنس پارٹی سے جو بزنس کا تجربہ حاصل ہوا وہ اگلے 5 سالوں تک بزنس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے باقاعدہ کان پکڑ کر بھی دکھائے، پرسکون بیٹھا رہا، تحمل سے اس کی اداکاری دیکھی۔ بس ختم ہو گئی تمہاری بکواس؟ پر میں ہی کیوں؟ مودی صاحب کو لے جاؤ یار، کوئی اچھی سی بزنس ٹپ ہی دے دیں گے۔ وہ اچھا خاصا اڑیل گھوڑا تھا۔ یہ بزنس میٹنگ نہیں ہے۔ وہ ٹیبل پر سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، یعنی یہ اب اٹھنے کا اشارہ تھا۔ اون ٹھٹکا، پھر تنزن بولا، تو پھر کون سا تجربہ حاصل کرنے جا رہے ہو؟ معاف کرنا مودی صاحب نے کچھ خاص اچھا نہیں بتایا اس بندے کے متعلق۔ ہم اس سے اس لڑکی کا پوچھنے جا رہے ہیں۔ معز نے اون کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ متحیر ہوا۔ کون سی لڑکی؟ وہی جسے وہ اس رات پارٹی میں لایا تھا۔ معز کا انداز اسے بہت پھیکا سا لگا۔ اون الجھا۔ کم آن معز، میں نے تمہیں بتا تو دیا تھا، اس رات وہی روڈ ایکسیڈنٹ والی لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سیفی کے ساتھ کس حیثیت میں رہ رہی ہے۔ معز کا لہجہ یکلخت تیز ہوا اور چہرے کی رنگت بدلی۔ مائنڈ یو مسٹر معز احمد۔ ٹیبل کی سطح پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے اون آگے کو جھکا۔ اور یہ ساری انویسٹیگیشن ہم کس رشتے سے کریں گے اور کیوں؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہ سب میرا مسئلہ ہے اون، باقی کا کیس وہاں جا کے حل کر لینا۔ اب اٹھ جاؤ، ہم آلریڈی لیٹ ہیں۔ اون حیران ہوا۔ معز کے انداز نے اسے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یعنی ہم محض اس لڑکی کی خاطر اس شخص سے ملنے جا رہے ہیں؟ اسے جیسے یقین کرنے میں دشواری تھی۔ ہاں، وہ ابو کی کزن کی بیٹی ہے۔ معز نے یکلخت کچھ اس انداز میں بتا دیا کہ اون کے پاس مزید بحث کرنے کا کوئی چارہ ہی نہ رہا، مگر وہ پھر بھی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ تو پھر ایکسیڈنٹ والی روز تم نے کیوں نہ بتایا اور اس کے سامنے بھی نہیں گئے؟ معز اٹھ کھڑا ہوا، ٹیبل کی سطح پر سے گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتے ہوئے بولا، ہماری فیملی ریلیشنز اتنے اچھے نہیں، ابھی بھی میں اسے سیفی کے ساتھ نہ دیکھتا تو۔ وہ کہتے کہتے لب بھیج گیا۔ اون نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے معز کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اور سوجن دکھائی دی۔ اور پھر ابو اپنی وصیت میں اس کے نام بھی کچھ حصہ چھوڑ گئے ہیں اور میں حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہتا ہوں۔ معز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر کی راہ لی تو سر ہلاتے ہوئے اون بھی اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں تو یہ لڑکا نہیں آتا، زندہ ماں سے زیادہ مرے ہوئے باپ کی محبت اور ہمدردی ہے اسے۔ سفینہ کڑتے ہوئے بولی تو ناخن فائل کرتی زارا چونکی۔ کس کی بات کر رہی ہیں ماما؟ معز کی، اور کس کی کروں گی؟ وہی ہے جو اپنے باپ کی بیوہ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ سفینہ کے لہجے میں زہر تھا، اور یہ زہر صالحہ کی بیٹی ابیحہ مراد کے لیے تھا۔ ایک لحاظ سے تو اس سلسلے میں بھائی ٹھیک ہی کر رہے ہیں ماما، اسے اس کا حصہ دے کر ایک مذہبی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ابو تو ہے نہیں کہ وہ آ کر یہاں رہنے لگے گی، حصہ دے کر چلتا کریں گے اسے۔ زارا نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا جو انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تیز لہجے میں بولی، ایسے ہی دے دیں گے حصہ؟ اس کے باپ کی نہیں بلکہ تمہارے باپ کی کمائی کا ہے یہ حصہ۔ یہ مت بھولیں کہ ابو نے ہی اپنی کمائی میں سے اس کے لیے یہ حصہ چھوڑا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ عیز ابھی آیا تھا، اس نے بھی گزشتہ مہینوں میں اس بارے میں غیر جانبداری سے سوچا تو یہی سمجھ آیا کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن۔ بس کرو تم لوگ، بھائی کی زبان بولنے لگے ہو۔ مذہب تو جیسے تم ہی لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ ارے میرے بچوں کا حق کھائے گی وہ ڈائن؟ خود تو مر گئی، بے حیا اپنی بیٹی کو چھوڑ گئی مرتے دم تک میرے سر پر ناچنے کے لیے۔ سفینہ اس موضوع پر یوں ہی جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آتا ماما، ابو کو کیا سوچی اس عمر میں میری عمر کی لڑکی سے شادی کر لی؟ زارا کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ محبت کرنے والے باپ کے متعلق ایسی بات کرنا بھی اسے گناہ لگتا تھا، مگر وصیت کے بعد تو جیسے سارا معاملہ ہی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اب کیا کہوں میں؟ زندہ ہوتے تو لڑتی ان سے، اب مرے ہوئے سے کیسے گلے شکوے کروں؟ میرا تو سارا مان، سارا غرور مٹی میں ملا گئے امتیاز احمد۔ سفینہ رو دی۔ عیز نے ان کے شانوں پر بازو پھیلا کر تسلی دی۔ ابو کو کچھ مت کہیں ماما، بھائی نے بتایا تو تھا کہ وہاں حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ابو کو نکاح جیسا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس لڑکی کا باپ جواری تھا، بیچ رہا تھا اپنی بیٹی کو، میری طرف سے 100 دفعہ بیچتا اسے۔ امتیاز احمد نے بھی تو رقم چکائی تھی، کوئی اور چکا کے لے جاتا میری بلا سے۔ وہ نفرت سے بولی، کم آن ماما ریلیکس، فی الحال تو وہ لڑکی ہمارے آس پاس کہیں نہیں ہے، اس لیے ٹینشن مت لیں۔ عیز انہیں ٹھنڈا کرنے لگا۔ زارا کے موبائل پر رباب کی کال آنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ معاملہ ابھی تک گھر ہی کے لوگوں کے علم میں تھا۔ زارا کی سسرال کو تو ابیہ مراد اور صالحہ کی بھنک بھی نہ پڑنے دی گئی تھی۔ کیسی ہو، رباب کے فریش سی آواز نے ہمیشہ کی طرح زارا کے اعصاب کو پرسکون کیا۔ سفیر نے اسے بتایا تھا کہ رباب اس سے کتنی خوش ہے، اور ظاہر ہے سفیر بھی خوش تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم کتنے دنوں سے نہیں آئی، کہاں گم ہو؟ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گئی۔
بس ایگزامز کی تھکاوٹ اتار رہی تھی، اور موئز کو دیکھو، ایک بار بھی جو فون کیا ہو زبردستی لانگ ڈرائیو پر لے گئی تھی میں، اور بس رباب نے شکوہ کیا، بس یار وہ مصروف ہی اتنے رہتے ہیں۔ اچھا وہ اس کی دوست کی کزن مل گئی کیا؟ رباب کو یاد آیا۔ کون سی کزن؟ کون سا دوست؟ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے دوست کی کزن میرے ہی کالج بلکہ میری کلاس میں تھی، پھر کچھ پرابلمز کا شکار ہو کے وہ فیس نہیں دے پائی تو کالج سے چلی گئی، اسی کا موئز مجھ سے پوچھنے آیا تھا پچھلے دنوں۔ رباب نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا ہوگا کوئی، البتہ دوست تو ان کی صرف اون بھائی ہی ہیں۔ زارا کے لیے یہ گفتگو معمولی تھی۔ ہاں شاید اسی کی کزن تھی، کچھ زیادہ ہی برے حالات ہو گئے تھے بیچاری کے، اس لیے ایگزامز کی فیس بھی نہیں دے پائی، اور اب پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہی ہوگی۔ اچھا اون بھائی تو اچھے خاصے ویل اسٹیبلش بندے ہیں، زارا نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن اس کے حالات تو کافی سے زیادہ ہی برے تھے۔ ہاں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، بلکہ میرے ساتھ تو باقاعدہ کمپٹیشن چل رہا تھا اس ابیہ مراد کا۔ رباب بڑی فرصت کے عالم میں تھی، تب ہی بات سے بات نکالتی جا رہی تھی، یا شاید اس روز موئز کا ابیہ کے متعلق پوچھنا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اٹک گیا تھا۔ ابیہ مراد؟ زارا کو کرنٹ سا لگا، وہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں ابیہ مراد، تم جانتی ہو اسے؟ رباب نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں ایکچولی نام ہی سنا ہے اس کا، ابو کے کسی دور پار کی کزن کی بیٹی ہے وہ شاید۔ زارا بے اختیار کچھ کا کچھ کہہ گئی۔ اچھا تو موئز اسے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ رباب کے یقیناً کان کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اب وہ جانے، اور اون بھائی، شاید اون بھائی ہی نے کہا ہو ان سے۔ زارا سے اب بات نہ بن پا رہی تھی، مگر رباب پر بہرحال یہی تاثر پڑا کہ اون بھی ان کا دور پار کا ہی صحیح مگر رشتہ دار ہی ہے۔ اینی ویز اس کے جانے کے بعد میری پوزیشن تو پکی ہے۔ رباب مطمئن تھی۔ زارا نے موضوع بدلتا دیکھ کر گہری سانس بھری تھی۔ سیفی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر موئز، مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے والد صاحب کے احباب کی قدر کریں گے، وہ بڑے تیقن سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ چلتا موئز اس کے آفس کی طرف بڑھتا اس کے اسٹاف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ تو زیادتی ہوگی سیفی صاحب، کوئی حسین و جمیل سیکرٹری تو رکھی ہوتی آپ نے جو ہمیں دروازے سے ریسیو کر کے آپ کے آفس تک پہنچاتی۔ میں تو اسی آس میں آیا تھا۔ اون نے نشانہ سیدھا نشان پر مارا تو سیفی اپنے مخصوص بھدے انداز میں کہکا لگا کر بولا، ارے بے فکر رہو، ہم نے بھی سیکرٹری نامی حسین بلا پال رکھی ہے، بس اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کل پرسوں تک آ جائے گی، پھر رونق بڑھے گی آپ کے آفس کی۔ وہ دونوں سیفی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے رونق کیا، وہ تو پورا ماحول جگمگا دے گی، اتنی خوبصورت ہے وہ۔ سیفی کے انداز میں ایک حسرت سی تھی۔ انٹرویو کے ذریعے سلیکٹ کیا ہے آپ نے اسے؟ یہ موئز کا پہلا سوال تھا۔ نہیں کہیں سے تحفہ ملا ہے ہمیں، مگر بہت ہی نایاب۔ وہ آنکھ دبا کر بے تکلفی سے بولا، تم لوگوں نے دیکھا ہوگا اسے پارٹی میں میرے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے سوالوں سے ان کی کیٹیگری کا اندازہ لگا رہا تھا۔ ایکچولی موئز بھی ایک اچھی سی سیکرٹری رکھنا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے ٹپس لے رہے ہیں۔ اون کو اس کی سوچ کا اندازہ ہو رہا تھا، تبھی اس نے موئز کو سنبھالا دیا۔ ہاں ضرور ٹپس دوں گا، پہلے میرے خیال میں ایک ڈرنک ہو جائے دوستی کے نام پہ۔ سیفی کو شکار جال میں پھنسا نظر آ رہا تھا، اور کھرا سیدھا ابیہ مراد کے نام جا رہا تھا۔ نو تھینکس، ہم فی الحال یہ شوق نہیں رکھتے۔ اون اس کا اشارہ سمجھ کر بوکھلا کر بولا، کولڈ ڈرنک ہی چلے گی۔ انتہائی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے سٹنگ روم میں ان کے جوسز سے تواضع کی گئی۔ اب اصل بات کی طرف آئیں سیفی صاحب، یہ سیکرٹری وغیرہ جیسی فضولیات تو بس تمہید میں آ گئیں۔ موئز نے یکلخت ہی پینترا بدلا۔ ارے نہیں جناب، اگر آپ چاہیں تو آپ کے آفس میں بھی ایسا ہی خوبصورت بندوبست ہو سکتا ہے۔ وہ ہنسا، لیکن میں ان فضولیات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا میرے فادر نے آفس میں لیڈیز کا شعبہ الگ رکھا ہے مردوں سے۔ موئز نے خشک لہجے میں کہا، پھر موضوع پر آ گیا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ ہمارا مال اٹھا کر بعد میں اپنے مونوگرام کے ساتھ مارکیٹ میں چلا رہے ہیں۔ سیفی سنبھل کر بیٹھا، بہت سی کمپنیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ دیکھیں سیفی صاحب، ہم اس مارکیٹ میں اپنی پروموشن کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ آپ کی۔ اب آپ اصل یا نقل کا لیبل لگا کر بیچیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی کوالٹی میں بھی فرق نہ ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر اس سے پہلے امتیاز انسان سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہمیں۔ سیفی شاید لنچ کی اس دعوت کو دے کر پچھتا رہا تھا۔ آپ ہماری کمپنی سے مال اٹھا کر جس قیمت پر بیچ رہے ہیں وہ ڈبل ہے، جانتے ہیں نا آپ؟ موئز نے طنز کیا۔ دیکھیں، لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو وہ خریدتے ہیں نا، سیفی نے اپنا دفاع کیا۔ لیکن اس سے ہماری کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے مسٹر سیفی، موئز نے خشک لہجے میں کہا۔ کوالٹی اور قیمت میں فرق کی شکایت آپ کو نہیں، ہماری کمپنی کو ملتی ہے، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں۔ دیکھیں موئز صاحب، آپ ابھی اس فیلڈ میں نئے ہیں،
آپ کے والد محترم کے ساتھ میں کئی برسوں سے کام کر سیفی نے صفائی پیش کرنا چاہیے مگر معیز تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ یہ سب نوٹس مجھے انہی کی ڈائری میں سے ملے ہیں سیفی صاحب۔ اور کوئی جواز؟ سیفی کے پاس واقعی نہ کوئی جواز بچا تھا نہ ہی جواب، جبکہ اون دل ہی دل میں پیچوتاب کھاتا معیز کو یوں پینترا بدلتے دیکھ رہا تھا۔ گھر سے وہ کچھ کہہ اور سوچ کر نکلا تھا اور یہاں آ کر وہ اور ہی کھاتے کھول کر بیٹھ گیا تھا، مگر فی الحال زبان کو بند رکھنے ہی میں عقل مندی تھی، سو وہ وہی کر رہا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں وہ اس سے خوب الجھا۔ یہ تم وہاں ابیہ مراد کے متعلق انفارمیشن لینے گئے تھے یا اس کی جھاڑ پونچھ کرنے؟ تو لی نا انفارمیشن، وہ اسی کے پاس ہے۔ معیز سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اور یہ بعد میں جو سلسلہ تھا وہ؟ اون نے نکتہ اعتراض اٹھایا۔ تمہارا کون سا ہونے والا سسر تھا جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ معیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ اللہ نہ کرے، اون کا دل سہم گیا۔ خبیث انسان، تجھے پتہ ہے میں ثانی کے علاوہ خواب میں بھی کسی اور کا نہیں سوچ سکتا، اور وہ خواب میں بھی تیرے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ معیز نے لطف لیا۔ اون چند ثانیے سے گھور گھور کر دیکھتا رہا، پھر تھک کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب خود ہی بتا دو، اس ساری فضول میٹنگ کا مقصد، جس میں صرف کھانا ہی اچھا تھا، وہ بھی اس شخص نے تکلفاً کھلا دیا، ورنہ جوتے کھانے کے بعد کون کھانا کھلاتا ہے کسی کو؟ وہ در حقیقت چڑا ہوا تھا۔ معیز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں وہاں ابیہ مراد کا پتہ کرنے گیا تھا، میں اسے ہر قیمت پر وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اسے ٹریپ کر کے سیفی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ہاں تو بات کرتے نا کہ کزن کو میرے حوالے کرو، اون نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی اسے ہمارے حوالے کر دے گا؟ معیز نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ اون ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہاں کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی، ایسی کہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو اور وہ لڑکی بھی وہاں سے نکل آئے۔ معیز کا انداز پرسوچ تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے اس دنیا میں بیوقوف کیوں بھیجے ہیں، اور ناشکرے تم جیسے۔ ہنا مسلسل برہمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سیفی سے مار کھانے کے بعد ابیہ کی حالت بہت بری تھی، مگر ہنا نے خدا ترسی دکھا ہی دی کہ اتنے دنوں تک کسی دوست ہی کی طرح اس کا خیال رکھا، جب تک اس کے زخموں پر کھرن نہ آ گئے۔ سیفی نے بہت بے دردی سے اسے پیٹا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تمہاری طرح عقل مندی کے ساتھ اپنی عزت کو بزنس بنا لینا چاہیے، اور اس کے بدلے جو پیسے ملے وہ وصول کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابیہ نے پھنکارتے ہوئے یکلخت ہی کہا تو ہنا بھگ سے اڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے سنبھلتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو، ابیہ نے ماتھے پر ہنا کی لگائی بینڈیج اتار کر پھینکتے ہوئے نفرت سے کہا۔ میں جب تک احتجاج کر سکتی ہوں کروں گی، جہاں تک میرے اللہ نے میرے اختیار کی حدیں رکھی ہیں۔ اگر میں وہاں تک ہاتھ پاؤں مارے بغیر خود کو حالات کے حوالے کر دوں تو تف ہے میری بشیرت پر۔ ہاں، یہ نام نہاد عزت فاقے تو دے سکتی ہے مگر 2 وقت کی روٹی نہیں، ہنا نے تن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سن لو، میں عزت کی خاطر بھوکا مرنا پسند کروں گی، وہ چیخی۔ شٹ اپ! ہنا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میم تمہیں اتنی چھوٹ کس خوشی میں دے رہی ہیں؟ کسی ڈرائیور یا مالی کے آگے ڈالا ہوتا تو پھر میں دیکھتی تمہاری زبان پر کیسے یہ صوفیانہ کلام نکلتا ہے۔ ہنا کے انداز میں حقارت تھی، اس کے باعزت ہونے کے لیے، اپنی نسائیت کی حفاظت کے لیے نفرت تھی۔ جانے کیسی مردہ زمین لڑکی تھی وہ۔ اون کو جیسے کرنٹ لگا، وہ اچھل ہی تو پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو یار، نشے میں تو نہیں ہو؟ معیز آج اس کے ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اون نے بڑے لاڈ اور شوق کے ساتھ اپنے بہترین دوست کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اب اس کی بات نے ایک دم ہی دماغ گھما دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ثانیہ بھابی کو سیفی کے آفس میں جاب کرنے کے لیے بھیجا جائے، معیز نے اطمینان سے کہا، اور پانی پیتے اون کو اچھو لگ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میری بیوی کو اس بغیرت اور بے حمیت شخص کے آفس میں؟ اون کا دانت پیس پیس کر برا حال تھا۔ مائنڈ یو، میں تم سے اجازت نہیں لے رہا، صرف ڈسکس کر رہا ہوں۔ اجازت تو میں بھابھی سے لوں گا۔ معیز نے آرام سے اسے اس کی حیثیت جتائی۔ خبردار معیز، ایسا کچھ مذاق میں بھی مت کہنا جس سے ثانی پر کوئی حرف آئے۔ اون بے حد سنجیدہ تھا۔ وہاں سے اس لڑکی کو نکالنے کا یہی ایک طریقہ ہے میرے پاس، معیز نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ ہم اسے ٹریپ کر کے وہاں سے نکال سکتے ہیں، اون نے اعتراض کیا۔ ان 5 دنوں میں واچ کر رہا ہوں، پرسوں سے اس نے میرے آفس آنا شروع کیا ہے اور ڈرائیور اسے اندر تک چھوڑ کر جاتا ہے۔ معیز نے اس کا پلان مسترد کر دیا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں معیز، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ سیفی کو علم نہ ہو کہ ابیہ کو وہاں سے میں نے نکالا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی کی فیملی یا عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، معیز نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اور تو وہاں میری بیوی کو بھیج رہا ہے؟ حد ہو گئی یار،
وہ برہم ہوا۔ معیز نے اسے بغور دیکھا۔ میں شاید غلط بندے کے پاس پہلے آ گیا، مجھے پہلے بھابھی سے بات کرنا چاہیے تھی۔ اون نے چونک کر اسے دیکھا۔ معیز اپنے سیل فون پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ ثانی کو کال کر رہے ہو؟ معیز نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں بلا رہا ہوں، وہ کبھی نہیں آئے گی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اون کے خفا خفا سے لہجے میں یقین تھا۔ آج سنڈے تھا، وہ گھر پر ہی ہوتی، مگر اس کے ریسٹورنٹ پہ تو کبھی بھی نہ آتی۔ مگر پھر اون نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ وہاں موجود تھی۔ دونوں کو مشترکہ سلام کرنے کے بعد وہ معیز کی طرف یوں متوجہ ہو گئی جیسے اون وہاں موجود ہی نہ ہو۔ معیز نئے سرے سے الفاظ ترتیب دینے لگا کہ ثانیہ کو کن الفاظ میں سارا مسئلہ بتایا جائے۔ اون منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ اس نے شاید قسمت سے ہار مان لی تھی۔ بے حسی کا لباس اوڑھ لینا بھی تو قسمت ہی سے ہار مان لینا ہوا کرتا ہے۔ میم اور ہینا اسے ہر وقت اس کے حسین سراپے کی قیمت بتاتی رہتی تھی۔ وہ شرم سے گڑ گڑ جاتی، مگر اس کی زبان لڑکھڑا جاتی۔ وہ کہہ نہ پاتی، ہینا، اس جسم کے پردے کے بدلے جنت ملے گی۔ اس دنیا میں اس جسم کی قیمت پیسہ، اور اگر اس کی آبرو کی حفاظت کی تو جنت، مگر وہ بیوپاریوں میں آن پھنسی تھی۔ یہ فرعون وقت تھا، دنیا کو جنت سمجھنے، یہیں ہر پھل کا مزہ چکھنے کی ہوس میں مبتلا۔ سیفی نے اسے اس قدر مارا، شاید میم نے اس سے جو فاصلہ رکھنے کی تنبیہ کی تھی، اسی کا غصہ سیفی نے نکالا ہو بہانے سے۔ اب وہ چپ کر کے آفس آ جاتی، گندی نگاہوں کو اپنے وجود پر رینگتے محسوس کرتی، اللہ کا نام دل ہی دل میں ورد کرتی اور اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی رہتی۔ اسے اپنی مری ہوئی ماں یاد آتی۔ نی مائے، کتنی بھولی تھی تو، اپنی طرف سے تو مجھے کتنے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر گئی تھی، مگر دیکھ ان ہاتھوں کی لاپرواہی، دیکھ ماں کتنی آسانی سے انہوں نے مجھے کھو دیا، دنیا کی بھیڑ میں گم کر دیا، یا شاید بھیڑیوں کے بھٹ میں۔ دروازہ بجا تو اذیت ناک سوچوں سے بمشکل نکلی، میں آئی کم ان میم؟ کوئی پیاری سی لڑکی دروازہ نیم وا کیے چہرہ اندر ڈالے پوچھ رہی تھی۔ یس، وہ پل بھر میں خود کو سمیٹ کر دنیا دار ابیا بن گئی۔ بیٹھیے، ابیا نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایکچولی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے آفس میں لیڈیز کے لیے کسی جاب کی ویکینسی نکلی ہے، اسی سلسلے میں ٹرائی کرنے آئی ہوں۔ وہ بے تکلفی سے گویا ہوئی تو ابیا الجھی، بغور اسے دیکھا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں بولی، سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے ہاں کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ اچھا، وہ لڑکی مایوس ہوئی۔ ابیا کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا، اس لڑکی سے وہ شاید پہلے بھی کہیں مل چکی تھی۔ پھر اس لڑکی نے ابیا کو دیکھا اور مسکرا دی، آپ کو یاد ہے میرے کزن کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ ابیا کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا۔ اسے یاد آ گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹل تک ڈراپ کر کر گئی تھی، اور اسی ایکسیڈنٹ نے ابیا کی زندگی کو ایک بند اور تاریک گلی میں کھڑا کیا تھا۔ نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ اس کا پرس گم ہوتا، اور نہ وہ کالج اور ہاسٹل سے نکالی جاتی۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا معیز؟ کہاں سے ڈھونڈ لیا تم نے اس ناگن کی بیٹی کو؟ سفینہ کا تو سن کر ہی دماغ گھوم گیا۔ معیز نے ابیا کی کسی بھی دن آ جانے کی اطلاع دی اور ملازم سے انیکسی کی صفائی کا کہا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ ریلیکس ماما، کام ڈاؤن۔ معیز نے انہیں شانوں سے تھاما۔ انہوں نے معیز کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری زندگی کو مزید امتحان مت بناؤ معیز، ساری عمر تمہارے باپ کی محبوبہ نے تڑپایا ہے مجھے، سفینہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہم اسے صرف اس کا حق دے رہے ہیں ماما، اسے آ لینے دیں، ہم اسے پیسہ دے کر اس کا حصہ خرید لیں گے، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ معیز نے انہیں بھرپور تسلی دی تو ایز نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماما، ہم کیوں غاصب کہلائیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو ہم اس کا حصہ ہڑپنے کا سوچیں۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے ماما، ذرا سا صبر اور برداشت کر لیں، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ یہاں کس کے پاس رہنا ہے اس نے؟ معیز آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں، اس کی وجہ سے تو میں آج یہاں موجود ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی۔ میرا نام ثانیہ ہے، آئی ایم سوری اگر ہماری وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو تو، ثانیہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ سنیں، آپ کسی امتیاز احمد کو جانتی ہیں؟ دفتن آگے جھکتے ہوئے ابیا نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ خوف سے اندرونی کمرے میں کھلنے والے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ گڑبڑائی، نہیں، میرے کزن کا نام تو اون ہے، اون عباس۔ میں گم ہو گئی ہوں، مطلب میرے گھر والے، میں ان سے بچھڑ گئی ہوں اور اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں، وہ باعجلت اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ گنگ رہ گئی۔ ابیا کی آنکھوں کا خوف زدہ تاثر اور آواز سے جھلکتے نوحے وہ بخوبی دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسی وقت اندرونی دروازہ کھلا اور کوئی تیز قدموں سے چلتا ثانیہ کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے ابیا کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ کب سے ڈائری لے کر آنے کو کہا ہے تمہیں، اور تم یہاں بیٹھی گپے لڑا رہی ہو؟ کون ہے یہ محترمہ؟ بڑے تیز اور کڑوے لہجے میں کسی نے آتے ہی چڑھائی کر دی۔ یقیناً ابیا کا باس ہوگا۔ ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جاب کے سلسلے میں آئی ہیں، مگر میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ویکینسی نہیں ہے۔
ابیا نے جلدی سے کہا۔ مبادہ ثانیہ ہی نہ بول پڑے، مگر ثانیہ کا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے تو پلٹ کر سیفی کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا میم، ثانیہ نے معذر خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ برابر ایک پاؤچ ابیا کے سامنے رکھی فائل کے نیچے غیر محسوس کن انداز میں کھسکا دیا اور ابیا کو خفیف سا اشارہ کیا۔ ابیا کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹکا۔ کیا یہ لڑکی اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی تھی؟ پھر وہ وہیں سے پلٹ کر باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سیفی نے مشکوک نظروں سے ابیا کو دیکھا۔ کیا بات ہے، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ابیا کو حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا یہ جہنمی شخص یہاں سے دفع ہو اور وہ دیکھے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا چھوڑ کر گئی تھی۔ ارے ابھی تھکاوٹ والے کام تم سے میم نے لیے ہی کہاں ہیں؟ وہ بےہودہ انداز میں ہنسا۔ ابیا کا چہرہ جل اٹھا۔ جلدی سے ڈائری لے کر آؤ، کچھ اپائنٹمنٹس لکھوانی ہیں۔ سیفی اس سے کہتا ہوا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ابیا نے جھپٹ کر فائل کے نیچے سے وہ پاؤچ نکالا۔ قدرے وزنی پاؤچ کی زپ کھولتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار سیفی کے دروازے کو دیکھتی۔ پاؤچ کھلتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسی وقت سیفی دروازہ کھول کر دوبارہ باہر آیا تھا۔ مر جائے اللہ کرے، جیسے ماں مر گئی ویسے ہی یہ لڑکی بھی مر جائے۔ جان کا عذاب بن گئی ہے منحوس میرے لیے۔ سفینہ کو کسی پل چین نہ تھا۔ زارا نے انہیں زبردستی تھام کر لٹایا اور سر دبانے لگی۔ کیوں خام خواہ اپنا بی پی بڑھا رہی ہیں ماما؟ سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ الٹا سیدھا مت سوچیں۔ ارے جب اپنے ہی بچے الٹا سیدھا کرنے لگیں تو پھر میں کیا سیدھا سوچوں؟ انہیں موئز کی انیکسی صاف کروانے کا بہت غصہ تھا۔ دیکھ لو، تمہارے باپ کی خود تو ہمت نہ ہوئی اپنے گناہ کو گھر میں لانے کی، مگر اولاد کتنی فرمانبردار ہے اس کی۔ ماما پلیز، اپنے مرحوم باپ کی وصیت سے مجبور ہو کر وہ سب کر رہے ہیں، ورنہ ان کا کیا تعلق اس سے؟ زارا کو اس موضوع پر بات کرنا بہت تکلیف دہ لگتا تھا، مگر سفینہ کیا کرتی؟ اپنی راج دہانی میں انہیں کسی کی سوچ کا آنا بھی پسند نہ تھا، اور یہاں تو ایک جیتے جاگتے انسان کا معاملہ تھا۔ ارے ہٹو! انہوں نے غصے میں زارا کا ہاتھ جھٹکا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تمہارے باپ کی شادی میں گواہ بن کر شریک ہوا تھا، میں نے خود تمہارے باپ کے منہ سے سنا ہے۔ ماما، بچے بہت مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ماں یا باپ میں سے کسی کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابو نے جو کہا ہوگا بھائی نے کر دیا۔ ہاں، تمہارا باپ ہی تو سگا تھا تمہارا، ستیلی تو بس میں ہی ہوں۔ سفینہ اور بھڑکی تو زارا ان سے لپٹ گئی۔ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا اس کے بعد فوری طور پر یہی حل تھا۔ غصہ تو ٹھنڈا ہوا یا نہیں، مگر وہ خاموش ضرور ہو گئیں، اور زارا کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اون اسے دیکھتے ہی بےتابی سے اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے پرتشویش انداز پر ثانیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں کون سا محاذ جنگ پر گئی تھی؟ تم نہیں جانتی وہ بڑا خبیث آدمی ہے، حالانکہ اس سے کوئی لمبی بات چیت نہیں ہوئی، مگر عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ ثانیہ کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ کر ثانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے واقعی ٹریپ کیا گیا ہے، میں موئز بھائی کا کام کر کے آئی ہوں، اب وہ چیز اس کے حوالے وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، بس یہی دعا ہے، ثانیہ نے کہا تھا۔ اون گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اور کل والی فائل ابھی تک تمہاری ٹیبل پر رکھی ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ سائن کرنے کے بعد لقمان صاحب کو واپس بھیجنی ہے۔ وہ بولتا ہوا اپنی دھن میں باہر نکلا تھا۔ ابیا نے بڑی پھرتی سے وہ پاؤچ دراز میں ڈالا اور فوری ہی ٹیبل کی سطح پر رکھی فائل اٹھا لی۔ یہ بس میں بھجوانے ہی والی تھی، وہ لڑکی اچانک آ گئی تو یہ کام رہ گیا بس۔ سیفی کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈائری نکالو، میں یہیں تمہیں اپائنٹمنٹس کی ڈیٹیلز لکھوا دیتا ہوں۔ اس نے ابیا کی بدحواسی نوٹ نہیں کی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پین اور ڈائری تھامی تو اس کے ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اگر سیفی دیکھ لیتا تو وہ لڑکی اسے کیا دے کر گئی تھی، تو وہ آخری حد تک سوچ سکتی تھی کہ سیفی اس کے بعد کس انتہا تک جا سکتا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ڈائری میں نام اور وقت نوٹ کرنے لگی۔ اس لڑکی کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے موئز، اور اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی، بلکہ بقول ثانی اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ اون اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اور کچھ نہیں بتایا اس نے؟ موقع ہی نہیں ملا، سیفی آ گیا تھا وہاں۔ پھر بھی ثانی نے بڑی ہوشیاری سے وہ پاؤچ اس تک پہنچا ہی دیا۔ اب آگے اس کی قسمت اور ہمت پر منحصر ہے۔ اون نے ثانیہ سے ملی تمام معلومات موئز کو پہنچا دی تھیں۔ وہ خاموش تھا۔ اون نے مزید کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ اس روز ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ان مصائب کا شکار ہوئی ہے۔ موئز کو یاد آیا، ابیا نے امتیاز احمد کے موبائل پر آخری کال کی تھی، جس میں اس نے اپنا پرس گم ہو جانے کا ذکر کیا تھا، مگر تب امتیاز احمد ہسپتال میں تھے اور موئز نے بہت بری طرح ابیا سے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہی یقیناً اسے ہاسٹل اور کالج سے نکل کر اپنی دوست کے ساتھ جانا پڑا، اور یقیناً اسی دوست کی مہربانی سے وہ آج سیفی کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ موئز نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس بھری۔
اوکے، دیکھتے ہیں اب وہ اپنی قسمت سے کیا حاصل کرتی ہے۔ ہم پولیس کی مدد بھی لے سکتے ہیں موئز، اون نے آئیڈیا دیا۔ نہیں، بہت سی باتیں پھیلیں گی، زارا کے سسرال کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر ایسے لوگ پیسے لگا کر کچھ عرصے میں سزا سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر درخواست گزاروں ہی کی باری آتی ہے بھگتنے کی۔ موئز نے صاف انکار کر دیا، وہ اس معاملے کو اپنی فیملی تک نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اوکے، اون شانے اچکا کر رہ گیا۔ آفس ٹائم بمشکل ختم ہوا۔ ابیا کو تو وہ 3 گھنٹے 3 ماہ لگ رہے تھے۔ اس نے پاؤچ دراز میں سے نکال کے اپنے شولڈر بیگ میں ڈال لیا تھا۔ وہ اب اسے صرف اور صرف گھر جانے کا انتظار تھا۔ وہ اس تحفے کو استعمال کر کے ایک بار پھر اپنی قسمت ضرور آزمانا چاہتی تھی۔ اس کی امید پھر سے جان پکڑنے لگی۔ میں بچ سکتی ہوں، اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے، وہ ٹھٹکی۔ مگر کیا یہ لڑکی مجھے یہ تحفہ دینے ہی آئی تھی؟ کیا وہ جاب کا پتہ کرنا محض بہانہ تھا؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ تو کیا ایک اور ٹریپ؟ اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ آج اس کے کمرے میں حنا نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا بہانہ کر کے وہ کمرے میں آئی تو احتیاطاً دروازہ لاک کر لیا۔ بیگ کھول کر لرزتے ہاتھوں سے وہ پاؤچ نکالا اور جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم کا دروازہ بھی لاک کیا اور زپ کھول کر پاؤچ میں سے اس لڑکی کا دیا تحفہ نکالا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نفیس سا موبائل فون تھا۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ابیا نے بٹن دبایا تو لائٹ آن ہو گئی، یعنی موبائل فل چارج تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی پیکنگ اتار کر دیکھا تو اس میں سم بھی موجود تھی۔ وہ جلدی سے فون کی میموری چیک کرنے لگی۔ اس میں صرف ایک ہی نمبر تھا اور اس نمبر کے ساتھ ثانیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابیا کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسے لگا اندھیری قبر میں کوئی تازہ ہوا کا روزن کھلا ہے۔ اس نے موبائل کو واپس پاؤچ میں ڈالا اور واش روم سے باہر آ کر اس پاؤچ کو اپنے شولڈر بیگ میں ڈال دیا۔ دروازے کا لاک کھول کر لائٹ آف کرتی وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو اس کا دل تیزی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یار، تمہیں اپنا نمبر محفوظ کرنا چاہیے تھا فون میں، وہ ڈائریکٹ تم سے رابطہ کرتی۔ اون کو خیال آیا وہ ثانیہ کو کھل کر اپنی پرابلم بتا سکتی ہے۔ موئز نے اس سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ ویسے سچی بات بتاؤں یار، مجھے تمہاری سنائی ہوئی کہانی خاصی لولی لنگڑی لگ رہی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ والے روز تو اس لڑکی سے بالکل انجان بن کر نکل گئے تھے اور اب اسے شیر کی کچھار میں سے نکالنے کے درپے ہو۔ اون بچہ نہیں تھا، ظاہر ہے کڑیوں سے کڑیاں ملاتا رہا ہوگا۔ وقت آنے دو، سب کچھ بتا دوں گا، پہلے سے وہاں سے نکال تو لینے دو۔ موئز نے اسے صاف ٹالا تھا۔ اون نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی اگر میں اپنے سارے خدشات ثانی کو بتا دوں تو وہ اپنی مدد کی پیشکش واپس بھی لے سکتی ہے۔ وہ دھمکا رہا تھا۔ وہ الحمدللہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ موئز نے طنز کیا تو اون نے مکہ اس کے شانے پر رسید کر دیا۔ رات اپنے کتنے ہی پہر گزار چکی تھی۔ ابیا نے اندھیرے کمرے میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن گن لی۔ باہر سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ لاک کر کے وہ پورا اطمینان کرتی بیگ میں سے موبائل نکال کر واش روم میں چلی آئی۔ اس نے اپنی قسمت آزمانے کی ٹھان لی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے ثانیہ کا نمبر دبا کر اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری تیسری بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو ابیا، دوسری طرف سے بےتابانہ پوچھا گیا تو وہ تھرا سی گئی۔ میں ثانیہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی، وہ کھنکاری، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں ابیا بول رہی ہوں۔ کیسی ہو تم؟ اور تمہارے باس کو پتہ تو نہیں چلا اس موبائل کے متعلق؟ نہیں، مگر آپ نے موبائل مجھے کیوں دیا ہے؟ وہ بہت پھونک پھونک کر چلنا چاہتی تھی تاکہ تم مجھ سے رابطہ کر سکو۔ آپ کو کیسے پتہ تھا کہ مجھے آپ سے رابطے کی ضرورت ہے؟ سوال در سوال وہ پورا اطمینان چاہتی تھی۔ گھڑے سے نکل کر کھائی میں گرنا اسے گوارا نہ تھا۔ دیکھو، جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو دل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ نرمی سے کہتی ابیا کے زخموں کو چھیڑ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم وہاں سے نکلنا چاہتی ہو نا؟ ابیا پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ موت کے بعد زندگی پانا کیسا لگتا ہے؟ اسے بھی ویسا ہی لگا۔ مگر آپ، اس روز آپ لوگوں کی وجہ سے میرا پرس گم ہوا، میں ہاسٹل اور کالج سے نکالی گئی اور پھر اس زندان میں قید کر دی گئی، اور اب اچانک ہی آپ میرے پیچھے یہاں پہنچ گئی بنا کسی جان پہچان کے مجھے موبائل فون دیا۔ آپ نجومی تو نہیں ہو سکتی؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اب اتنی مدد کے پیچھے۔ اسے کسی طور پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت عقل مند ہو، ثانیہ نے اسے سراہا۔ ٹھوکریں کھا کر یہ عقل حاصل کی ہے میں نے ثانیہ جی، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گی، مگر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے ساتھ تو نہ صحیح، مگر جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا اس کے ساتھ تو جاؤ گی نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ابھی بن دیکھے بھی اس کی مسکراہٹ اس کے لفظوں سے محسوس کر سکتی تھی۔ کون؟ ابیا کا دم اٹکنے لگا۔ ابھی میں میٹنگ میں اس سے بات کرواتی ہوں تمہاری، ثانیہ نے اسے کہا اور یقیناً دوسرا نمبر ملانے لگی۔ ابیا جیسے زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ بھائی، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب زارا نے اسے آواز دی۔ وہ اس کی طرف چلا آیا۔ 12:30 بج رہے تھے۔
تم سوئی نہیں ابھی تک؟ موئز نے پوچھا تو وہ شاید اسی کے انتظار میں لاؤنج میں ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ضروری بات کرنی تھی۔ زارا سنجیدہ تھی۔ موئز نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ ہاں بولو۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، ماما آپ کے فیصلے سے بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ زارا نے کہا تو وہ چونکا۔ کون سے فیصلے سے؟ یہی اس لڑکی کو انیکسی میں رکھنے والے فیصلے سے۔ یہ محض مجبوری ہے زارا، تم ہی سمجھاؤ انہیں، ابو کی روح کو سکون پہنچے گا، اور ویسے بھی میں سوچ چکا ہوں کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ موئز نے اسے تسلی دی، مگر ہم لوگوں سے کیا کہہ کر تعارف کروائیں گے اس کا؟ وہ میں نے سوچ لیا ہے، بلکہ میں نے رباب سے کہا تھا کہ ابیا اون کی کزن ہے، تو تم لوگ بھی سب یہی شو کر سکتے ہو کہ نیکسی کسی ضرورت مند کو رہائش کے لیے دی ہے ہم نے۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی مسئلے کا حل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زارا کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا، ورنہ تو اسے فکر کھائی جا رہی تھی کہ اپنے سسرال والوں سے ابیا کا تعارف کیا کروائے گی۔ اب جا کے سو جاؤ تم، عید آ گیا۔ وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، جی بس ابھی یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی لیٹا ہے جا کے۔ وہ مسکرائی تو وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاور لے کر نائٹ سوٹ پہنے وہ بستر پر آیا تو طبیعت میں تازگی کے بجائے کسل مندی ہی محسوس کر رہا تھا، اور یہ سب یقیناً ذہنی ٹینشن کا نتیجہ تھی۔ اس نے ثانیہ کے ہاتھ ابیا کو موبائل بھجوایا تو تھا، لیکن اگر وہ سیفی کے ہاتھ لگ جاتا تو اس میں ثانیہ کا نمبر سیو تھا۔ موئز نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اگر ابیا کے بجائے سیفی سے رابطہ کرے تو وہ اپنی سم فوراً ضائع کر دے۔ اپنی وجہ سے وہ ثانیہ کو کسی مصیبت میں پھنسانا نہیں چاہتا تھا۔ اون تو پہلے ہی ثانیہ کو اس معاملے میں ملوث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو شکر ہے خدا کا ثانیہ ذرا ایڈونچر پسند تھی، سو فوراً مان گئی۔ وہ کتنی ہی دیر نہ چاہتے ہوئے بھی اسی معاملے کو سوچتا رہا۔ جب وہ ابیا کا سیفی کے پاس ہونا سوچتا، اس کے وجود میں بے چینی کی لہر سی دوڑ جاتی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور سیفی کی بدنیتی سے موئز اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ تو کیا ابیا محفوظ تھی؟ اس کا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ جانے کب انہی الٹے سیدھے خیالات میں الجھا وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ سوتے ہوئے بھی اس کے حواس اتنے الرٹ تھے کہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پلٹ کر ہاتھ مارا اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ثانیہ کی ہی کال تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم، ثانیہ بات کر رہی ہوں۔ ہاں ثانیہ بولو۔ وہ بسرعت اٹھ بیٹھا۔ ابیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے پسیجتے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ رہا تھا۔ ثانیہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میٹنگ پر اس وقت ابیا ہے، بات کریں۔ ہیلو، مردانہ لہجہ بھرا تو ابیا پوری جان سے لرز گئی۔ کیا ثانیہ اسے ٹریپ کر رہی تھی؟ موئز احمد بات کر رہا ہوں ابیا، تم سن رہی ہو؟ بہت معتدل اور پرسکون سا لہجہ اس کے کانوں میں گونجتا تو موبائل اس کا ایک دم سے لرزتے ہاتھ سے گر گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑائے جانے کی آواز آنے لگی تو ابیا کا دل ڈوب سا گیا۔ موئز کی آواز کی صورت ابیا نے ایک مزدہ جان فضا سن لیا تھا، گویا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جذبات کی شدت نے اسے گنگ کر ڈالا، اور ابھی اس نے موئز کی اس پکار کا جواب دے کر اپنے ہونے پر محض اس بات بھی ثبت نہ کی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بے دردی سے پیٹا جانے لگا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر چکنے فرش پر جا گرا۔ موبائل کی بیک کھل گئی اور بیٹری الگ ہو گئی۔ موئز سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، مگر فی الحال تو یہ سر پر آئی قیامت کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کے حصے اکٹھے کر کے کونے میں پڑے کور والے ڈسٹ بن میں ڈالے اور فوراً واش روم سے باہر نکل آئی، مگر باہر نکلنے سے پہلے وہ فلش سسٹم کا بٹن دبانا نہیں بھولی تھی۔ باہر سے آنے والی آواز ہنا کی تھی۔ وہ یقیناً اندر آنے کی کوشش میں دروازہ لاک پا کر مشکوک ہو گئی تھی۔ خود کو معتدل کیفیت میں لاتے ہوئے ابیا نے نوب گھما کر لاک کھولا اور دروازہ کھلتے ہی اسے ہنا کی خشمگی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا مصیبت آ گئی؟ اب بندہ واش روم بھی نہیں جا سکتا؟ ابیا نے اسے گھورا۔ جواباً ہنا سے دونوں ہاتھوں سے دھکا مارنے کے اسٹائل میں دھکیل کر کمرے کے اندر تک لے آئی۔ تم جانتی ہو یہاں دروازہ لاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی تم نے ایسا کیا؟ مجھے دھیان نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیسے لاک دب گیا۔ ابیا کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فون پر موئز تھا، یعنی کہ امتیاز احمد اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس کا دل اطمینان سے بھرنے لگا۔ ابھی تو شکر کرو میم کو پتہ نہیں چلا، ورنہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیتی، دھمکی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے ہنا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی شک دور نہیں ہوا تو واش روم کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابیا کا دل گویا ہاتھ پیروں میں دھڑکنے لگا۔ ہیلو ہیلو ابیا، لائن ایک دم سے کٹ گئی تھی۔ موئز اسے بے اختیار پکارے گیا، مگر دوسری طرف ایک جامد خاموشی تھی۔ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید، یا شاید کوئی آ گیا ہوگا۔ موئز اس وقت اسے صرف ایک مظلوم اور مدد کی طالب لڑکی کی طرح سوچ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، ایک زندگی تھی، اور کسی زندگی کو موت سے بچانا یقیناً انسانیت کی دلیل تھا۔
او نو، پھر تو اس کے لیے مشکل ہو گئی ہوگی۔ ثانیہ بھی پریشان ہوئی۔ اینی وے تھینکس ثانیہ، آپ بھی ڈسٹرب ہوئی۔ معز کو اس کا دھیان آیا۔ ارے نہیں معز بھائی، اتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی ہے وہ، اور مجھے یقین ہے کہ بہت برے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہے، اسے بچانا تو ہمارا فرض ہے، ثانیہ نے خلوص دل سے کہا۔ اوکے پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، معز نے بات سمیٹ دی۔ ثانیہ نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ معز کا دل طرح طرح کے اوہام میں گرنے لگا۔ بمشکل وہ خود کو لیٹنے پر آمادہ کر سکا۔ ایک تو اب اس کی نیند ویسے بھی کم ہو چکی تھی، اوپر سے یہ ناگہانی حالات۔ ہنا واش روم سے باہر آئی تو خالی ہاتھ تھی۔ ابیا نے بے اختیار اطمینان کی سانس لی۔ میرے خیال میں مجھے تمہارے ساتھ اسی کمرے میں آ جانا چاہیے، میم سے بات کرتی ہوں میں، ہنا نے کہا تو ابیا تھوک نکل کر رہ گئی۔ اگر اس کے دل میں چور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح اسے یہاں سے دفع ہو جانے اور اپنی شکل کبھی نہ دکھانے کا کہہ دیتی، مگر فی الحال تو اس سے نگاہ بھی نہ ملا سکی۔ کمزور لہجے میں بولی، ہر بات تو مان رہی ہوں تم لوگوں کی، پھر بھی تم لوگ پتہ نہیں کیا چاہتی ہو، تمہاری حرکات ہی مشکوک ہیں۔ ابیا میڈم، کمرے کا دروازہ لاک کر کے تم پورے ہوش و حواس میں جاگ رہی ہو، بستر پر ایک بھی شکن نہیں، یعنی تم ابھی تک لیٹی ہی نہیں۔ ہنا واقعی اندازے سے بڑھ کر خراٹ تھی۔ میں واش روم میں تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، گھر والے یاد آ رہے تھے، سارے میرے اپنے، ان سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، اگر میرا موبائل مل جاتا تو شاید کسی کا فون آ ہی جاتا۔ اس کی آواز واقعی رند گئی۔ معز کا فون آ جانا مرتے کے منہ میں پانی ڈالنے والی بات تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بے نام و نشان نہیں تھی۔ امتیاز احمد اپنے رشتے کی پاسداری کر رہے تھے، یقیناً انہوں نے ہی معز کو اسے ڈھونڈنے پر لگایا ہوگا۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ صولیہ نے اسے بتایا تھا اس کے نکاح سے پہلے، میں نے ایک روز غصے میں امتیاز احمد سے کہا تھا کہ تمہیں رشتے نبھانے نہیں آتے، مگر ابیا وہ تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر نکلا، اس نے مجھ بد نصیب کو بتا دیا کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، اور تم دیکھنا وہ مرتے دم تک اس رشتے کو نبھائے گا۔ بھول جاؤ اب وہ سب، تمہارے گھر والے تو رو پیٹ کر صبر شکر کر چکے ہوں گے، اب تک کسی اخبار میں اشتہار نہیں لگا تمہارا، ہنا نے اطمینان سے کہا۔ ہنا، تمہارا دل نہیں کرتا اس دلدل سے نکلنے کو؟ ابیا کو جانے کیا دھیان آیا۔ ہاں، اس لٹے پٹے وجود کے ساتھ وہ تلخی سے مسکرائی۔ ہنا، اگر کپڑا داغدار ہو جائے تو اسے دھویا جاتا ہے، پھینکا نہیں جاتا، وہ بے اختیار بولی۔ اپنی عزت جانے کے بعد اس وجود کو سنبھال کے کیا کروں گی اب؟ ہنا نے اکتا کر اسے دیکھا۔ اسے یقیناً یہ لیکچر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو، اگر لڑکی کی عزت ایک بار چلی جائے تو بعد میں اسے اپنی عزت کا احساس بھی گنوا دینا چاہیے؟ اگر کوئی چلتے چلتے ہمیں دھکا دے کر گرا دے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ ابیا جذباتی ہونے لگی۔ ہنا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تو ابیا کا حوصلہ کچھ اور بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہنا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم بھی ظالموں کے ہاتھوں ٹریپ ہوئی ہو ہنا، مگر تم چاہو تو ہم دونوں اس ذلت کی زندگی سے نکل سکتی ہیں، تم نئے سرے سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، ایک شرمناک زندگی کو چھوڑ کر۔ تم سے کس نے کہا یہ زندگی میرے لیے شرمناک ہے؟ ہنا نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ صدمے کا شکار ہوئی۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں میم کے حوالے کیا تھا، لیکن وہ تب کی بات تھی، اب میں انگلی تھام کر چلنے والا بچہ نہیں رہی سویٹ ہارٹ، اب میں اپنا شکار خود ڈھونڈتی ہوں، ہنا نے لطف لینے والے انداز میں کہا تو اس کی ہمدردی سے لبریز ابیا بھگ سے اڑی۔ لعنت ہو تم پر، اس نے ایک جھٹکے سے ہنا کے ہاتھ جھٹکے۔ ویسے تم ہو کن خیالوں میں، جبکہ میں نے تمہیں اچھی طرح وارن کر دیا تھا کہ یہاں سے تمہیں اب موت ہی نکال سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ ہنا نے اسے گھورتے ہوئے دھمکایا، اور یہاں آنے کے بعد آج یہ پہلی بار تھا کہ ابیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں جواب دیا، اللہ موت سے بھی بڑا ہے ہنا۔ ہاں تو پھر یہاں بیٹھ کر اللہ مدد کا انتظار کرو، لیکن میں میم کو تمہارے افکار ضرور پہنچاؤں گی، شاید وہ تمہارا کوئی بہتر حل سوچ سکیں۔ وہ اسی دھمکی آمیز انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی تو ابیا نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس لی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ جا کر موبائل نکال کر دوبارہ سے ثانیہ کو کال کرے، مگر فی الحال وہ ایسا کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی کہ جس سے کسی کو اس پر شک ہو۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ اس کھلنے والے نئے راستے کے متعلق اچھی طرح سوچ کر پلان کرنا چاہتی تھی۔ شام کو ثانیہ پھر اون کے ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ کاؤنٹر پر کسی ویٹر کو ہدایت دیتے ہوئے اون نے یوں ہی اتفاقاً نظر اٹھا کے دیکھا تو اٹینڈنٹ آنے والی کسی لڑکی کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ اون کی نظر نے پلٹ کر آنے سے انکار کیا۔ ویٹر کو باعجلت رخصت کرتا ہوا لپک کر داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ ہیلو، وہ عین ثانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا جو پورے ہال پر طائرانہ نگاہ دوڑا رہی تھی۔ السلام علیکم، اطمینان سے شاید طنز کیا گیا تھا، مگر اون نے اس طنز کو بھی تحفے کی طرح لیا۔ وعلیکم السلام، مجھے کال کرتی میں آ جاتا، وہ دبے لفظوں میں کہا۔ میں یہاں معز بھائی سے ملنے آئی ہوں۔ ثانیہ کا انداز جتانے والا زیادہ تھا یا تپانے والا، اون سمجھ نہیں پایا۔
مگر تب ضرور گیا۔ تو اس ملاقات کے لیے میرا ریسٹورنٹ ہی رہ گیا تھا کیا؟ ایکسکیوز می، کیا ماموں جان نے یہ ریسٹورنٹ تمہارے نام کر دیا ہے؟ آنکھیں پھیلا کر وہ کچھ اس معصومیت سے اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی کہ اون کا دل پہلو میں لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا۔ وہ خود ہی ایک کارنر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اون نے اس کے بیٹھتے ہی اپنے لیے کرسی گھسیٹی تو اسے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ کر ثانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں نے انہیں یہاں بلایا ہے ان کی کزن کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ تم کیوں خود کو اس معاملے میں الجھا رہی ہو ثانی؟ جتنا تم نے کرنا تھا کر دیا، اب بس کرو۔ اون مضطرب تھا۔ وہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور بری طرح سے ان لوگوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر میری تھوڑی سی مدد سے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے تو میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ثانیہ کا انداز اٹل تھا۔ اون نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس بھری اور ہال میں نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، مجھ سے زیادہ تمہاری ضد سے کون واقف ہوگا؟ پھر قدر توقف سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، مگر میں تمہیں کسی مصیبت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا ثانی۔ میں کون سا کسی محاذ پر جانے والی ہوں؟ ثانیہ کا انداز وہی تھا، لاپرواہ۔ پھر وہ اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگی۔ اون نے دیکھا اس کی ایک کلائی میں گولڈ کی خوبصورت سی چوڑی تھی اور دوسرے ہاتھ کی کلائی میں نازک سی گھڑی تھی۔ اس کی انگلیاں البتہ انگوٹھی سے خالی تھیں۔ السلام علیکم۔ موئز کی آواز پر وہ بری طرح چونکا۔ موئز شرارتی نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھینپا۔ ثانیہ کو دیکھتے ہوئے اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ اپنی خفت دور کرنے کے لیے وہ رعب سے پوچھنے لگا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے موئز نے خفیف سا ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تمہیں یہاں ملنے کا کوئی وقت دیا ہو۔ ثانیہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے مینیو کارڈ کھول کر منہ کے آگے کر لیا۔ اون نے دان کچکچاتے ہوئے موئز کو مکہ دکھایا۔ جواباً اس کی حالت سے ہز اٹھاتے ہوئے موئز نے الٹا انگوٹھا دکھا دیا۔ وہ زوردار آواز میں کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور غصے سے کہتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ ثانیہ نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر دانت پیس کر بات مکمل کی، اور تم بھی۔ وہ پاؤں پٹکتا وہاں سے گیا تھا۔ کمال ہے، یہ تو کسی کو اپنے آگے بولنے ہی نہیں دیتا۔ آپ کیسے قابو کر لیتے ہیں اسے؟ ثانیہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی۔ یار ہے میرا، یہ سب تو اس کی ایکٹنگ ہے۔ موئز مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں دوستی کے سارے رنگ تھے۔ ایک بہترین دوست کے ہمیشہ ساتھ ہونے کا احساس تھا۔ انتہائی جذباتی، جلد باز، غیر مستقل مزاج۔ ثانیہ سنجیدہ تھی۔ اس کا یہ تجزیہ اون عباس کے متعلق تھا، کھلم کھلا اور بے لاگ تجزیہ۔ موئز قدرے محتاط ہوا۔ آپ نے اپنے معاملے میں اسے ایسا پایا ہوگا، ورنہ وہ ایک بے حد پرخلوص انسان ہے، دوستوں کی پشت پر ہمیشہ کھڑا رہنے والا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ مسکرا کر بولا، شاید کچھ اس طرح کا شعر ہے، عدم خلوص کے لوگوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ خیر، میں یہاں آپ سے کسی اور معاملے پر بات کرنے آئی ہوں۔ وہ ایک دم ہی اپنا آپ لپیٹ گئی۔ شاید خیال آیا ہو کہ ابھی موئز اتنا قابل اعتبار بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع کر دیتی۔ جی ضرور، موئز اس کی بات فوراً سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت ویٹر نے دونوں کے سامنے ان کی پسندیدہ ڈرنکس لا کر رکھے۔ میں نے تو آرڈر نہیں کیا تھا، ثانیہ نے کہنا چاہا۔ یہ اون عباس کے خلوص ہے میڈم۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ بنا ہم دونوں سے کنفرم کیے عین ہماری پسندیدہ ڈشز پر مبنی ڈنر بھی کروائے گا۔ ویٹر کے جانے کے بعد موئز نے بڑے فخر کے ساتھ دوست کی بڑائی بیان کی، جسے ثانیہ نے قطعاً نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے ایک ہوٹل چلانے والا ان کاموں میں ماہر ہی ہوگا۔ لاپرواہی سے بات بدلتے ہوئے بولی۔ اینی ویز، ابیہ سے دوبارہ رابطہ ہوا؟ موئز نے پوچھا تو ثانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اسے کال بھی نہیں کر رہی، کہیں موبائل کسی اور کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو۔ موئز کا انداز پرسوچ تھا۔ ایسی صورت میں تو تمہیں کال آ چکی ہوتی، وہ بے ساختہ بولا، پھر خفیف سا ہو کر معذرت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، آپ کو کال آ چکی ہوتی۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل موئز بھائی، آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ایکچولی میری چھوٹی بہن بھی تمہاری ہی ایج کی ہے، اس لیے ہی منہ سے آپ جناب نہیں نکل رہا۔ موئز بھی مسکرا کر بولا، اوکے، اس کا مطلب ہے اس وقت جب وہ ہم سے بات کر رہی تھی کوئی آ گیا تھا اور اب وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ ثانیہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ لگتا تو یہی ہے، واقعی اگر موبائل کسی کے ہاتھ لگتا تو وہ سب سے پہلے میرے نمبر پر کال کر کے چیک کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی اگلی کال کا انتظار کرنا چاہیے۔ موئز کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں تھیں، اور اگر اسے وہاں موقع نہ ملا تو کیا ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ ثانیہ کچھ اور گہرائی میں سوچ رہی تھی، شاید۔ موئز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔
یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے معیز بھائی، میں نے اس کی آنکھوں میں کتنا خوف اور وسوسے دیکھے ہیں۔ ثانیہ مضطرب تھی۔ تب پہلی بار معیز کو محسوس ہوا کہ وہ ابیہ سے ملنے کے بعد کافی ڈسٹرب تھی۔ اس کا خوف بالکل دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے والی بچی کا سا ہے معیز بھائی۔ جب اس نے مجھ سے امتیاز احمد کے بارے میں پوچھا تو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ کے والد کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ میرے انکار پر وہ بجھ گئی، بلکہ مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں آپ کو اس کی کیفیت بتا سکوں۔ معیز ساکت سا سن رہا تھا۔ ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، اسے وہاں سے فوری طور پر نکالنا چاہیے۔ ثانیہ بے حد سنجیدہ تھی۔ پھر وہ اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس خالی کرنے لگی، جبکہ معیز ابھی تک یوں ہی اسٹرا گلاس میں گھما رہا تھا۔ میں اس معاملے کو پولیس کیس نہیں بنانا چاہتا، کل کو بات میرے گھر پر بھی آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، ثانیہ نے اطمینان سے کہا، اور میں نے اس کا متبادل سوچ لیا ہے۔ معیز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں دوبارہ سفیان حمیدی کے آفس میں جاؤں گی، جاب کے بہانے سے۔ ثانیہ نے ڈرامائی انداز میں حل پیش کیا، اور ابھی معیز کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ اون نے جھک کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے خشمگی انداز میں کہا، خبردار تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ دونوں اس کے قطعی انداز پر بری طرح چونکے تھے۔ ہنا نے جانے میم کے کانوں میں کون سا اسم پھونکا کہ نہ صرف انہوں نے رات کو ہنا کا کمرہ شیئر کرنے کا آرڈر دے دیا، بلکہ ابیہ کی حرکات و سکنات پر نظر بھی کڑی ہو گئی۔ شاید ہنا کو ابیہ کی باتوں سے بغاوت کی بو آ گئی تھی۔ ابیہ کو اپنی خواہ کی جذباتیت پر افسوس ہوا۔ اس نے ناحق ہنا کو اس گندگی سے نکالنے کی آفر کی، حالانکہ وہ اب تک ہنا کی اصلیت اور فطریت دونوں کو اچھی طرح جان گئی تھی۔ ابیہ نے ڈسٹ بن میں سے موبائل نکال کر آف حالت میں ہی ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر اپنے شولڈر بیگ میں ڈال دیا۔ اب کی بار وہ ہنا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ بہت پلاننگ کے ساتھ اس کا پرانا موبائل چرا کر اسے بے دست و پا کیا گیا تھا۔ آفس کے اندر تک اسے ڈرائیور چھوڑ کر جاتا تھا، وہاں سے نکل بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سو ایک آخری امید یہ موبائل فون تھا۔ شاید معیز احمد اور امتیاز احمد کچھ کر پائیں۔ وہ بہت پر امید ہو گئی تھی۔ آفس میں وہ کسی طور پر موبائل استعمال نہ کر سکتی تھی۔ ہر پل کسی کے آ جانے کا ڈر رہتا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ ٹیشو پیپر میں لپٹا موبائل ہاتھ میں لیے لیڈیز واش روم میں چلی آئی۔ یہ باتھ روم کوریڈور میں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پاور کا بٹن دبایا تو چند سیکنڈز کے بعد اسکرین روشن ہوئی، مگر ساتھ ہی موبائل سے ابھرنے والی دلکش سی موسیقی نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بھیج کر موبائل کو سینے سے لگا کر اس کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر اسے قدرے تسلی ہوئی۔ وہ ثانیہ کو کال کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ واش روم میں موبائل پر باتیں کرنا کسی کو بھی اس کی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ 1 2 3 لگاتار کئی میسیجز ان باکس میں آ گئے۔ ابیہ نے جلدی سے میسیجز دیکھے۔ وہ سب ہی ثانیہ کے تھے، جن میں اس کی خیریت پوچھی گئی تھی۔ ابیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دنیا میں کوئی تو تھا جسے اس کی فکر تھی۔ وہ SMS کرنے میں اناڑی تھی۔ بمشکل اپنی خیریت کا پیغام ثانیہ کو بھیج پائی، اور پھر فوراً ہی واش روم سے نکل آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیفی کمرے کے وسط میں ٹہلتا، رک کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اون نے صاف لفظوں میں اسے سفیان حمیدی کے آفس جانے سے منع کر دیا تھا۔ ثانیہ نے اختلاف کرنا چاہا، مگر معیز نے اسے روک دیا۔ اون ٹھیک کہہ رہے ثانیہ، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ معیز کے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر آ کر اس نے اون کو کال کر کے خوب سنائی۔ دیکھو ثانیہ، تم پر ذرا سی بھی آنچ آئے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اون کا لہجہ نرم تھا۔ یہاں پہلی کیٹیگری نظروں سے کھانے والوں کی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اون نے تنبیہ کی۔ خیر، نظروں کے معاملے میں شریف کیا اور بدمعاش کیا، ثانیہ نے طنز کیا۔ جو فریق ثانی تک بحفاظت پہنچا۔ نظر میں فرق ہوا کرتا ہے ثانی، وہ اس کے معاملے میں حد درجہ متحمل مزاج بن جاتا تھا۔ بہرحال اون نے لمبی بحث کے بعد اسے وہاں جاب کرنے کا ناٹک کرنے کی قطعی اجازت نہ دی تھی۔ آفس آنے سے پہلے اس نے دل مضبوط کر کے اپنی دوسری سم سے ابیہ کے نمبر پر 2 4 میسیجز بھیجے، مگر اسے مایوسی ہی ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اور اب جب کہ وہ باس کے ساتھ ایک میٹنگ میں سر کھپانے کے بعد نڈھال سی بیٹھی تھی تو اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجی۔ اس نے ان باکس چیک کیا، پورے کا پورا اون کے پیغامات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بے ارادہ ایک میسیج کھولا، چلو ایسا کرتے ہیں، تم پر مرتے ہیں، ہم نے ویسے بھی تو مر ہی جانا ہے، لا حول ولا قوت۔ ثانیہ کا دل لرز سا گیا۔ اس نے فی الفور میسیج ڈیلیٹ کیا۔ وہ ٹھٹکی، ابیہ، یہ ابیہ کا میسیج تھا؟ اس نے بےتابی سے ابیہ کا میسیج چیک کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کال پر رابطہ نہیں کر سکتی، ہنا ساتھ ہوتی ہے رات میں۔ ثانیہ نے پورا ان باکس کھنگال ڈالا، مگر ابیہ کا صرف ایک ہی میسیج تھا۔ وہ پیغام معیز کو فارورڈ کرنے کے بعد ثانیہ نے جلدی سے معیز کو کال ملائی۔ ابیہ کا میسیج ملا ہے، میں آپ کو فارورڈ
فارورڈ کر دیا ہے۔ اچھا کیا لکھا ہے؟ معیز الرٹ ہوا۔ خیریت سے ہے مگر اس کی نگرانی سخت ہے اس لیے وہ رابطہ نہیں کر پا رہی۔ معیز نے دبی سانس خارج کی۔ آپ پولیس ریڈ کیوں نہیں کراتے وہاں؟ ثانیہ کو یہی آسان حل دکھائی دیا۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے، میں میڈم رانا پر کافی ریسرچ کر چکا ہوں، تم سوچ نہیں سکتی اس کے ہاں کون کون سے عہدے کے لوگ آتے ہیں، اس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہماری مدد کیا کریں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بات پہلے ہی لیک آؤٹ ہو جائے اور میڈم رانا اسے غائب ہی کر دیں۔ معیز نے تفصیل سے بتایا تو ثانیہ چپ سی رہ گئی۔ پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے کہا، معیز بھائی آپ ان کو سمجھائیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، وہاں جا کر ابیہ کے حالات سمجھ کر میں اس کی مناسب انداز میں مدد کر سکتی ہوں۔ نہیں ثانیہ، میں اس کام کے لیے اون کو کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ ہاں بات اگر اون کی ہوتی تو میں اسے زبردستی مجبور کر سکتا تھا۔ معیز نے شائستگی سے پہلو بچا لیا۔ لیکن میں خود اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں، ثانیہ نے احتجاج کیا۔ لیکن تم اس کے نکاح میں ہو، اس کی مرضی اور خوشی کی پابند، معیز نے بساختہ اسے یاد دلایا۔ مگر فی الحال میں اپنے والدین کے گھر میں ہوں، اون کی پسند و ناپسند مجھ پر اس طرح سے فرض نہیں ہے، ثانیہ نے خفگی سے کہا۔ اینی ویز میں تمہاری آفر پر شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے خلوص دل سے مجھے یہ پیشکش کی تھی، مگر میں اون سے متفق ہوں، پہلے ہی ابیہ وہاں پھنسی ہوئی ہے، ہم مزید کوئی پریشانیاں افورڈ نہیں کر سکتے۔ معیز نے اسے سراہتے ہوئے نرمی سے بات ختم کر دی۔ یہ سب اون کا قصور ہے، اچھی بھلی ایک معصوم سی لڑکی کی جان بچانے کی نیکی کرنے والی تھی، لے دے کر اعتراض جڑ دیا۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ اون کا نام اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری۔ شیطان کو یاد کیا اور شیطان حاضر، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی طنز جڑا۔ چلو تم نے کسی بہانے مجھے یاد کرنا شروع تو کیا۔ اون کی خوش فہمی کے اپنے ہی انداز تھے۔ ثانیہ چڑی، تم کون سا انیس کا پہاڑ ہو جسے یاد کرنا بہت ضروری ہے؟ اس کی بات پر اون کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہاری وجہ سے ایک بے بس و مجبور لڑکی کی مدد نہیں کر پائی، گناہ تمہارے ہی سر جائے گا۔ اس کا غصہ انداز گفتگو سے عیاں تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں دو بے بس و مجبور لڑکیاں ہو جائیں۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، ثانیہ نے تفاخر سے کہا، جسے اون نے ہنسی میں اڑا دیا۔ اچھا اپنی بلیک بیلٹ تم نے مجھے تو ابھی تک نہیں دکھائی، کراٹے ماسٹر بھی ہو تم؟ مذاق مت اڑاؤ اون، اور تم بھول رہے ہو ہمارے مابین کیا معاہدہ طے پایا تھا، پھر ہر معاہدے میں نکاح نامہ نکال کر لے آتے ہو مجھ پر خواہ کی پابندیاں لگانے کے لیے۔ وہ زچ ہو کر بولی۔ خواہ کی نہیں، صرف جائز، اون نے تصحیح کی۔ کسی مجبور کی مدد کرنے سے روکنا جائز عمل ہے؟ میں نے صرف مدد کرنے کے طریقے سے اختلاف کیا ہے، اس کی مدد کرنے سے نہیں، اون نے تحمل سے کہا۔ اس سے اچھا تھا کہ میں لندن ہی چلی جاتی، وہاں پر بھی تم نے ہی ٹانگ اڑائی تھی، ثانیہ جل کر بولی تو اون نے فی الفور ٹوکا۔ ایکسکیوز می، تم بھول رہی ہو، وہاں میں تمہیں ہنی مون پر لے جانے کا وعدہ کر چکا ہوں، تم صرف یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے؟ ثانیہ کو اپنا غصہ ضبط کرنے میں دقت محسوس ہوئی۔ کیوں؟ اب میں بغیر وجہ کے تمہیں فون بھی نہیں کر سکتا؟ بڑے لاڈ کا مظاہرہ کیا گیا۔ اون عباس، ثانیہ کا لہجہ تنبیہی تھا، بعد میں دیکھنا تمہارے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوں گے، 10 دفعہ ریسٹورنٹ فون کیا کرو گی، مگر میں بزی ہی ملوں گا، اون نے خفگی سے کہا۔ کاش، ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ اینی وے کل سے میرے فائنل ایگزامز اسٹارٹ ہو رہے ہیں، سوچا اچھے شگن کے طور پر تم سے بات کر لوں۔ وہ اب شرافت کی جون میں تھا۔ بہتر ہوتا کہ تم اچھی طرح پڑھائی ہی کر لیتے، ثانیہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ بڑی ظالم ہو یار، وہ کراہا۔ پھر گویا اسے ایک پیشکش کی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور تم اچھے دوست بن جائیں، اور اگر اس دوران تم میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ، جو کہ تم ہو ہی جاؤ گی، تو ہم رخصتی کروا لیں، ورنہ اچھے دوستوں کی طرح جدا ہو جائیں۔ انداز بے حد مظلومانہ تھا۔ ثانیہ چپ رہ گئی۔ اوکے، میرے خیال میں تم لیٹ ہو رہی ہو، پھر بات کریں گے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کے ہاتھ میں ایک نئی سوچ تھما کر رخصت ہوا تھا، جبکہ ہاتھ میں بے جان موبائل تھامے ثانیہ الجھن کا شکار تھی۔ آفس کے معاملات تو بہت اچھے جا رہے تھے، مگر ابیہ والے معاملے نے معیز تو کیا پورے گھر کو پریشان کیا ہوا تھا۔ سفینہ وقتی طور پر معیز کی بات سمجھ کر خاموش ہو جاتی، مگر پھر سوچوں کے کئی درواہ ہو جاتے تو ٹینشن کا شکار ہونے لگتی۔ ان دنوں تو وہ معیز سے بات کرنے کی بھی روادار نہ تھی، جب سے اس نے ابیہ کے لیے نیکسی صاف کروائی تھی۔ ابھی بھی آفس جانے سے پہلے وہ ان کے کمرے میں گیا تو اسے دیکھ کر انہوں نے یوں آنکھوں پر بازو رکھ لیا جیسے سو رہی ہوں، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ ماما پلیز، ایسی سخت دل تو آپ کبھی بھی نہ تھی۔ وہ عاجز سا ہو کر ان کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا تو انہوں نے تڑپ کر بازو ہٹایا۔ اچھا، میرے گھر پر جو ڈاکہ پڑا ہے اس کا کیا؟
مانتا ہوں میں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کے مقابلے میں ابو کا ساتھ دیا، لیکن میرے لیے آپ دونوں ہی برابر ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کہتی تو میں بھی یہ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ سفینہ اٹھ بیٹھی۔ تو پھر نکال باہر کروا دو نا اس ناگن کی بیٹی کو ہماری زندگیوں میں سے، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ معز بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے ایک مرے ہوئے انسان کی وصیت کا پاس رکھنا ہے ماما، یعنی تم سے اپنی بات منوانے کے لیے مجھے بھی مرنا پڑے گا، وصیت لکھنا پڑے گی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اللہ نہ کرے ماما۔ معز نے ان کے پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ آپ پلیز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر چیز صحیح کر دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے گئی، مگر ان کے تاثرات میں کوئی نرمی یا لچک نہ تھی۔ چند ثانیوں کے بعد معز اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ خدا حافظ، وہ بے تاثر انداز میں بولی تو معز لب بھینچے کمرے سے نکل آیا۔ اسے در حقیقت اب یہ مراد سے پھر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان کے گھر کی پریشانی کا باعث بن رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ اسے ہر حال میں ابیہ کو سیفی کی شیطانی گرفت سے نکالنا تھا، پھر چاہے وہ کہیں بھی جاتی۔ ابیہ کا دھیان اب اس دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا، ماں سوائے اس موبائل فون کے، مگر اسے کہیں بھی موقع نہ ملتا تھا کہ وہ ثانیہ سے رابطہ کر پاتی۔ گھر میں حنا سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی اور آفس میں سیفی کا خوف۔ اس سے ہر کام الٹا سیدھا ہونے لگا۔ سیفی سے وہ کئی بار جھاڑ کھا چکی تھی، وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھی، وہ دوبارہ ثانیہ سے رابطہ کرتی۔ شاید امتیاز احمد اسے آزاد کرانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ بے دلی سے چلتی وہ گاڑی تک آئی، تبھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے مخصوص نسوانی کہکی کی آواز نے چونکایا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے سرسری نظر اٹھا کر دیکھا۔ لمحہ بھر کو لگا اس کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھا ہو۔ سیفی کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی وہ رباب احسن تھی۔ ابیہ کو اپنی بصارت پر شک گزرا۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ رباب کا سیفی جیسے بدکردار کے ساتھ کیا تعلق؟ ڈرائیور اب پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا، تو کیا رباب ابھی تک وہی کھیل کھیلتی ہے؟ ابیہ کا دل اتھاہ گہرائی میں اترنے لگا۔ وہ سیفی کی اصلیت جانتی تھی، مگر رباب نہیں۔ رباب نے تو ہمیشہ کی طرح شاید اسے اپنا ٹارگٹ کے طور پر چنا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار شکار ہی خود شکار ہو جایا کرتا ہے۔ ابیہ نے تھک کر سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔